أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الكونين امام المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين حبيب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ محترم ناظرین اکرام، قرآن کریم کے اندر خداوند عالم ایمان والوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ میں نے قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف اس لیے حاصل کیا کہ آج امام زین العابدین علیہ السلام کی جو مناجات آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنی ہے، وہ مناجات اللہ کی اطاعت کے سلسلے سے۔ چوتھے امام نے اطاعت کے سلسلے سے گفتگو کی ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور خداوند عالم کی بارگاہ میں اس مناجات میں یہ دعا کیا ہے، یہ التجا کی اللہ کی بارگاہ میں، یہ اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ خداوند عالم ہم کو نیک اور صالح بندوں میں شمار فرما، ان لوگوں میں شمار فرما جو تیری نگاہوں میں بزرگ ترین ہیں، جو تیری نگاہوں میں مقرب ترین ہیں۔ عزیزان گرامی، خداوند عالم کی بارگاہ میں انسان بزرگ ترین، مقرب ترین، مکرم ترین اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہو، جب انسان مطیع پروردگار ہو، جب انسان خداوند عالم کی فرما برداری کرنے والا ہو، جب انسان ان امور کو انجام دیتا ہو جنہیں خداوند عالم نے واجب قرار دیا ہے یا مستحب قرار دیا ہے، اور اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے جسے معصیت کہا جاتا ہے، جسے نافرمانی کہا جاتا ہے، ان تمام چیزوں سے جسے خداوند عالم نے اپنے بندوں کے اوپر یہ حرام کیا ہے یا ناجائز کیا ہے، یا جس کو نہ کرنے کا خداوند عالم نے حکم عطا فرمایا ہے۔ اگر انسان ان چیزوں کو انجام دیتا ہے تو وہ کہا جائے گا کہ یہ اللہ کا اطاعت گزار بندہ ہے، یہ مطیع پروردگار ہے، یہ خداوند عالم کا مقرب ترین بندہ ہے، یہ خداوند عالم کا عزیز ترین بندہ ہے۔ جب ہم گفتگو اطاعت کے مفہوم کو اوپر کرتے ہیں، یا حضرات اطاعت کے اوپر گفتگو کو کسی بھی خطیب، کسی بھی ذاکر، کسی بھی عالم دین سے سماعت فرماتے ہیں، یا خود آپ کتابوں کے اوپر بھی نگاہ کریں گے تو آپ کو ایک بات سمجھ میں آئے گی کہ واقعاً اللہ کی اطاعت اہل بیت محمد والے محمد سے زیادہ کسی نے نہیں کی۔ محمد والے محمد سے زیادہ اللہ کی اطاعت کسی نے نہیں کی ہے۔ بالکل ایک قرآن کریم کی سیدھی سی آیت عرض کر دوں، عام طور پر تقریباً سبھی انسان اس بات کو سمجھ سکتا ہے اور محسوس کر سکتا ہے کہ اللہ نے ہمیں، آپ کو اور تمام عالم بشریت کو جو خلق کیا ہے، اولاد آدم کو خلق کیا ہے، وہ اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ سب کو خداوند عالم نے اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے، لیکن کوئی انسان کتنی بھی عبادت انجام دے دے، کتنا بھی خداوند عالم کے لیے عبادت انجام دے، کتنی بھی عبادت کرتا ہو، لیکن
یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے حق عبادت ادا کر دیا، حق بندگی ادا کر دیا، حق سجدہ ادا کر دیا، حق اطاعت ادا کر دیا۔ لیکن جب ہم قرآن کریم کے اوپر نگاہ ڈالتے ہیں تو قرآن کریم آواز دیتا ہے پیغمبر کو مخاطب کر کے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے میرے مزمل اللہ کی عبادت کرو، نماز پڑھو، رات میں عبادت کرتے ہو لیکن تھوڑا کم کر دیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر اتنی عبادت کرتے تھے کہ ان کے اوپر پیروں کے اوپر ورم آ جاتا تھا، اتنی عبادت کرتے تھے کہ پیروں کے اوپر ورم آ جاتا تھا۔ مولا متقیان کی اطاعت اطاعت پروردگار کا عالم یہ تھا کہ جب اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کرتے تھے تو صرف اور صرف وہ ہوتے تھے اور اللہ ہوتا تھا۔ اس لیے مشہور معروف روایت ہے کہ کسی جنگ میں جب مولا امیر المومنین کے پیر میں تیر لگ گیا تھا اور پیر میں جو تیر لگا تھا وہ اندر تک پیوست ہو گیا تھا، بہت لوگوں نے کوشش کی لیکن مولا امیر المومنین کو تکلیف ہوتی تھی۔ جب لوگوں نے پیغمبر سے کہا یا رسول اللہ کیسے اس تیر کو نکالا جائے، پیغمبر نے فرمایا جب علی نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں تب تیر کو نکال لینا۔ کہا کیوں؟ کہ اس لیے جب علی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ان کے پیروں سے اگر تیر نکل جائے گا تو انہیں احساس نہیں ہوگا، ان کو تکلیف نہیں ہوگی، ان کو معلوم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر و ناظر کر دیتے ہیں۔ ہر ائمہ کی اب سیرت اٹھا کر دیکھیں، ہر امام کی سیرت اٹھا کر کے دیکھیں، بلکہ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے جہاں اپنے وصیتیں کو انجام دیا ہے، ساتویں امام سے جو وصیتیں کی ہیں اس میں اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو انہوں نے اپنی ذات سے متعلق جو وصیتیں کی یا دیگر افراد سے متعلق جو وصیتیں کی ہیں وہیں بار بار اس بات کو کہا ہے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ مولا نہیں چاہتے کہ ان کا چاہنے والا، ان سے محبت کرنے والا، اپنے آپ کو امام صادق کا شیعہ کہنے والا اللہ کی بندگی سے دور رہے، اللہ کی اطاعت سے دور رہے۔ خود چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں ہماری شفاعت اسے نصیب نہیں ہوگی جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہو، جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہو۔ عزیزان گرامی، اس بات کو اگر ہم ذہن نشی کر لیں، اس بات کو ہم محسوس کر لیں، یہ لفظ نماز اپنی جگہ پر یہ مولا کی وصیت ہے، لیکن اس کے بعد بھی اگر ہم محسوس کریں تو حقیقت میں مولا اطاعت کی طرف رغبت دلا رہے ہیں، اطاعت پروردگار کی طرف رغبت دلا رہے ہیں۔ انسان کو اللہ کی اطاعت ایسی کرنی چاہیے کہ جب اپنے آپ کو آمادہ اطاعت کرے، آمادہ عبادت کرے، آمادہ بندگی کے لیے ہو، خداوند عالم کی بارگاہ میں کھڑا ہو تو صرف اور صرف وہ ہو اور اس کا معبود۔ چوتھے امام نے اتنی عبادتیں کی ہیں کہ انہیں زین العابدین کہا جاتا ہے، چوتھے امام نے اتنی عبادتیں کی ہیں کہ انہیں سید الساجدین کہا جاتا ہے۔ چوتھے امام اتنا سجدہ کرتے تھے کہ کوئی انسان شمار نہیں کر سکتا کہ چوتھے امام کے سجدوں کو کاؤنٹ کر سکے، ان کے سجدوں کو شمار کر سکے کہ انہوں نے کتنا سجدہ دن بھر میں انجام دیتے تھے۔ یہ سب کیوں؟ اس لیے کہ یہ نمونہ عمل تھے اہل بیت۔ اہل بیت ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں، انہوں نے بندگی اور اطاعت کر کے بتایا ہے کہ میرے چاہنے والوں اللہ کی اطاعت اس انداز سے انجام دو، اس طریقے سے انجام دو۔ آج کی جو مناجات ہے چوتھے امام کی وہ اسی اطاعت کے سلسلے سے مولا بتا رہے ہیں کہ اطاعت کیا ہے، اطاعت کا فلسفہ کیا ہے، اللہ کی اطاعت کا طریقہ کیا ہے۔ اگر انسان اطاعت کرے تو خداوند عالم سے کس خواہش کا اعلان کرتا ہے، کس خواہش کا اظہار کرتا ہے، اپنی تمناؤں کا کس انداز سے اظہار کرتا ہے، اس سلسلے سے مولا گفتگو فرما رہے ہیں۔ مولا شاہ فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدایا مجھے اپنی اطاعت کا الہام عطا فرما، اپنی معصیت سے محفوظ فرما، اور ہم جو تیری رضا کے حصول کی آرزو رکھتے ہیں اس راہ کو آسان کر دے، ہمیں جنت میں وارد کر دے، ہماری نگاہوں سے شر کے بادلوں کو ہٹا دے اور ہماری نگاہوں سے شک کے اندھیرے کو دور کر دے، باطل کو ہمارے ضمیر سے نابود کر دے اور حق کو ہمارے باطن میں ثابت فرما دے، کیونکہ شکوک و شبہات فتنوں کے موجد ہوتے ہیں اور بہترین احسانات اور عطایا کو فاسد کر دیتے ہیں۔
خدایا ہم کو اپنی نجات کے سفینوں میں سوار کر دے اور مناجات کی بہترین لذت عنایت فرما دے، اپنی محبت کے حوض پر وارد کر دے۔ عزیزان گرامی، یہاں پر روک کر کے ایک بات عرض کر دوں کہ مولا ارشاد فرما رہے ہیں میرے معبود تو مجھے مناجات کی بہترین لذت عنایت فرما دے۔ لذت عبادت، لذت دعا، لذت مناجات، لذت راز و نیاز، اللہ کی بارگاہ میں گفتگو کی لذت، یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ اس چیز کو اگر محسوس کرنا ہے تو ایسے سمجھ لیں، تقریباً میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ ان تمام چیزوں سے ہر انسان دو چار ہوتا ہے۔ اس مسئلے سے تقریباً سبھی دو چار ہوتے ہیں، سب کو گزرنا پڑتا ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ انسان جب نماز کے لیے آمادہ ہوتا ہے، عبادت کے لیے آمادہ ہوتا ہے، تو پہلے تو قلب مائل نہیں ہوتا اس کے طرف۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کھڑا بھی ہو جاتا ہے تو دل و دماغ دوسری طرف کی سیر و تفریح کے لیے چلے جاتے ہیں جس مسلح پر رہتا ہے۔ تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ نہ جانے کیسے کیسے وسوسے اور کیسے کیسے خیالات آتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی دعا کو لے کر کے بیٹھتا ہے تو ایسا لگتا ہے جسے اوب گیا ہے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ انسان پڑھتے پڑھتے سوچتا ہے کہ بس کیسے جلد سے جلد ختم ہو جائے اور ہم کتاب کو اپنی دعا کے مجموعے کو بند کر دیں۔ عزیزان گرامی، اتنا یاد رکھیں، عبادت کو کبھی بھی ہم بوجھ بنا کر کے نہ ادا کریں۔ عبادت کو فریضہ سمجھ کر کے انجام دیں، بوجھ بنا کر کے نہیں۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں اس بات کی دعا کریں، میرے معبود تو ہمیں توفیق عبادت بھی عطا فرما، تو ہمیں لذت عبادت بھی عطا فرما، تو ہمیں ذائقہ عبادت بھی عطا فرما۔ لذت عبادت اور لذت مناجات اور لذت ذائقہ کا لذت بندگی کا مفہوم کیا ہے؟ لذت عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ لذت کا بالکل آسان سا مفہوم یہ ہے جو میں سمجھ سکتا ہوں کہ جب ہم مناجات کریں، جب ہم دعا پڑھیں، جب ہم تسبیح پڑھیں، جب اللہ کی بندگی انجام دیں، جب نماز پڑھیں، تو کم از کم جو لذت ہے، کم از کم جو ذائقہ ہے، وہ ہم ہر اعتبار سے، وجودی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، قلبی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، نفسیاتی اعتبار سے، ہر اعتبار سے ہم اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دیں۔ کم از کم لذت عبادت یہ، کم از کم ذائقہ عبادت یہ۔ ورنہ انسان اگر انجام یہاں پر عبادت دے رہا ہے، کر رہا ہے مصلے پر، لیکن ذہن کہیں اور تفریح کر رہا ہے، دماغ کہیں اور ہے، خیالات کچھ اور بھی آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب وہ عبادت کر رہا ہے، لذت عبادت ابھی اسے نصیب نہیں ہوئی، ذائقہ عبادت اسے نصیب نہیں ہوا ہے۔ اگر لذت عبادت اور ذائقہ عبادت انسان کو نصیب ہو جائے تو وہ عبادت میں تھکے گا نہیں، عبادت میں وہ اوبے گا نہیں، عبادت کے مسئلے میں وہ پریشان نہیں ہوگا، عبادت کو وہ بوجھ نہیں سمجھے گا، عبادت کو وہ اطاعت سمجھے گا۔ مولا ارشاد فرما رہے ہیں میرے معبود تو مجھے مناجات کی بہترین لذت عنایت فرما دے، اپنی محبت کے حوض پر وارد کر دے اور اپنی موت کی حلاوت کا ذائقہ عطا فرما دے، ہمارے جہاد کو اپنے بارے میں اور ہمارے ارادوں کو اپنی اطاعت کے بارے میں قرار دے، ہماری نیتوں کو تو اپنے معاملات میں خالص بنا دے، ہم تیرے ہی ذریعے ہیں اور تیرے ہی لیے ہیں، تجھ تک آنے کا کوئی وسیلہ تیرے علاوہ نہیں ہے۔ خدایا ہم اپنے منتخب نیک بندوں میں قرار دے اور ہم اپنے صالح اور نیک بخت بندوں سے ملا دے، جو بزرگیوں کی طرف سبقت کرنے والے ہیں، نیکیوں کی طرف بڑھنے والے ہیں اور باقی رہنے والے، صالحات کے لیے کام کرنے والے ہیں اور بلند ترین درجات کی طرف صحیح کرنے والے ہیں۔ یقیناً تو ہر شے پر قادر ہے، تو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، اے بہترین رحم کرنے والے۔ عزیزان گرامی، یہ اللہ کی اطاعت کا مفہوم چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ مناجات میں
اللہ کے مخلص بندے، صالح عمل کرنے والے، نیک وقت لوگوں میں شامل ہونے کی خواہش کا اظہار کیا، معصیت اور نافرمانیوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی بات کی، شکوک اور شبہات کو فتنوں کی جڑ بتایا ہے، اپنے اندر حق کو پیوست کرنا، حق سے وابستہ رہنے کی گفتگو کی۔ جب بات اللہ کی اطاعت کی ہو جائے، جب بات رسول کی اطاعت کی ہو، جب بات اہل بیت کی اطاعت کی ہو، تو ہمیں ایک ایسا قافلہ نظر آتا ہے کہ جہاں پر اللہ کی بھی اطاعت کرنے والے نظر آئے، رسول کی بھی اطاعت کرنے والے نظر آئے، اور اہل بیت کی بھی اطاعت کرنے والے نظر آئے۔ اس قافلے کو کہتے ہیں کربلا والے، حسین کے چاہنے والے، حسین کے انصار، حسین کے مددگار۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں موت کا خوف نہیں، جنہیں بھوک اور پیاس کا ڈر نہیں، بلکہ جیسے جیسے عاشور نمودار ہو رہی تھی، عاشور قریب آ رہی تھی، ویسے ویسے ان کے چہرے اور تابناک ہو رہے تھے، اور نورانی ہو رہے تھے، اور ہی زیادہ روشن ہو رہے تھے۔ کیوں؟ انہوں نے اپنے آپ کو اطاعت الہی، اطاعت رسول اور اطاعت اہل بیت، اطاعت حسین کے لیے وقف کر دیا تھا۔ جہاں بہت لوگوں نے اطاعت کی ہے، وہیں تاریخ میں ایک مطیع اہل بیت ایسی ذات ہے جنہیں عباس ابن امیر المومنین کہا جاتا ہے۔ مولا عباس نے جس طریقے سے اطاعت کی ہے، کوئی انسان سوچ نہیں سکتا کہ کربلا کے میدان میں عباس جیسا بہادر، عباس جیسا غازی، عباس جیسا دلیر، تمنائے امیر المومنین کا نتیجہ، دعائے امیر المومنین، لیکن جس نے بچپنے سے یہی سنا تھا کہ مجھے کربلا میں اپنی شجاعت کے جوہر دکھانے، مجھے اپنی تلوار کربلا میں چلانی ہے، جو ہر آن، ہر لمحہ، ہر روز یہی سن رہا تھا، کربلا ہے، کربلا ہے، کربلا ہے، جسے حسین نے یہی کہہ کر کے ہر منزل پہ روکا تھا، بھیا یہ کربلا نہیں ہے۔ مولا علی کے سر پہ جب ضربت لگی تھی، ظاہر سی بات ہے عباس کی موجودگی میں یہ بہت بڑا سانحہ تھا، بہت بڑا حادثہ تھا، بہت بڑا غم تھا، لیکن مولا حسین نے فرمایا بھیا یہ کوفہ ہے، کربلا نہیں۔ امام حسن علیہ السلام کے جنازے پہ تیر برسائے گئے، جنازے کو پہلوے رسول میں دفن نہیں ہونے دیا گیا۔ مولا عباس یہی کہا حسین نے، بھیا یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں۔ ولید کے دربار میں مولا کے ساتھ مروان نے تیز آواز میں گفتگو کر دی، مولا نے تلوار نکالا، حسین نے شانے پر ہاتھ رکھا، بھیا یہ دربار ہے، میدان کربلا نہیں۔ مدینہ کو چھوڑنا ہے، بھیا یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں۔ حور نے راستے میں لجام فرس پر ہاتھ ڈال دیا۔ عباس کی موجودگی میں بہت بڑا مسئلہ تھا یہ کہ حسین کے گھوڑے کی لجام پر حور ہاتھ ڈال دے۔ مولا حسین نے فرمایا بھیا راستہ ہے، کربلا نہیں۔ کربلا پہنچ گئے، فرات کے کنارے سے خیمہ ہٹانے کی بات آ گئی، اب منزل عجیب آ گئی۔ روایت کے جملے ہیں کہ جب خیمے نصب کر دیے گئے تو ایک مرتبہ حور کا لشکر آیا، کہا کہ یہاں سے خیمے ہٹا دیے جائیں، ساحل فرات سے خیمہ ہٹا دیجئے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہاں پہ عمر سعد کے سپاہیوں کے خیمے لگیں گے۔ روایت کے جملے یہ تھے کہ ایک مرتبہ جیسا ہی حور نے یہ کہا،
اور ہور کے لشکر کی طرف سے آواز بلند ہوئی تو ایک مرتبہ مولا عباس نے ایک جملہ کہا کس کی مجال ہے جو ہمارے رہتے ہوئے قیام حسینی کو یہاں سے ہٹا دے. یہ آواز مولا عباس کی اتنی بلند ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ روایت کی جملہ مولا حسین مولا عباس کے پاس نہیں آئی. کیوں نہیں آئی معلوم ہے؟ اس لیے کوفہ میں یہی کہا تھا یہ کربلا نہیں ہے, دربار میں یہی کہا تھا یہ کربلا نہیں ہے, راستے میں یہی کہا تھا یہ کربلا نہیں ہے, جنازے حسن پر یہی کہا تھا کربلا نہیں ہے, لیکن اب تو سرزمین کربلا تھی, اب حسین کیسے روکیں گے. روایت کے جملے ہیں کہ مطلب حسین فوراً خیمہ زینب میں گئے, آواز دی بہن زینب, اے میری بہن زینب میرے بھیا عباس کو جلال آ گیا ہے, میری بہن زینب میرے بھیا عباس کو روکو. ایک مطلب زینب نے ایک جملہ کہا بھیا پھر آپ کیوں نہیں روکتے, کہا بہن کیسے روکوں, کوفہ میں یہی کہا تھا کربلا نہیں ہے, مدینہ میں یہی کہا تھا کربلا نہیں ہے, جنازے بھیا حسن پہ کہا تھا کربلا نہیں ہے, راستے میں یہی کہا تھا کربلا نہیں ہے. اے میرے بھیا تمہیں کربلا میں جنگ کے جوہر دکھانے ہیں, اب تو کربلا آ گئی, اب کہیں تو کیا کہیں. ایک مرتبہ آواز دی کوئی بات نہیں بھیا ابھی میں اپنے شیر کو بلاتی ہوں. آواز دیا فضا جا کر کے میرے شہزادے سے بولو, میرے بھیا عباس سے بولو کہ زینب نے یاد کیا ہے. روایت کے جملے ہیں ایک مرتبہ فضا آئی, آوازی چھوٹے حضرت آپ کو بڑی شہزادی نے یاد کیا ہے. ایک مرتبہ روایت کے جملے ہیں کہ آنے میں تھوڑا سا تاخیر ہوئی کہ زینب کے لب پر ایک جملہ آ گیا, ماں جا کر کے بول دو کہ اگر عباس کو آنے میں تاخیر ہوئی تو زینب در خیمہ پر آ جائے گی. جیسے ہی فضا نے جا کر یہ جملہ کہا ایک مرتبہ عباس نے ایک خط کھینچا, تلوار سے خط کھینچا اور ایک جملہ کہا, اتنا یاد رکھو اے لشکر ہور جب تک میں واپس نہ آ جاؤں کوئی ایک بھی آگے قدم نہ بڑھائے. اگر کسی نے بھی اس خط کو عبور کیا تو پھر اسی فرات کے بغل میں خون کی ندی ہو جائے گی. روایت کے جملے ہیں عباس نگاہوں کو جھکائے ہوئے زینب علیہ مقام کے خیمے میں گئے. شہزادی غلام حاضر ہے, کیا حکم ہے؟ کہا بھیا ارے جو لشکر ہور کہہ رہا ہے وہ کر دو. اے بھیا ہمیں جنگ کی ابتدا نہیں کرنی. روایت کے جملے ہیں جس شیر نے اپنے ہاتھ سے خیموں کی تنابوں کو کسا تھا ایک مرتبہ اپنے ہی ہاتھوں سے کاٹنے لگا. آج جب نہیں عباس نے دل میں کہا ہو اے بی بی آج فرات کے کنارے سے آپ خیموں کو ہٹوا رہی ہو, اے بی بی اس وقت آپ کا دل کتنا تڑپے گا جب گہوارے میں اصغر پیاسا ہوگا اور خیمے سے سکینہ کی آواز آئے گی, آل آتش آل آتش, پیاس کی صدا ہوگی لیکن پانی کی سبیل نہ ہوگی. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب انقلبوا انا للہ و انا الیہ راجعون. گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے تمام مرحومین کی روحوں کو احسار فرما دیں. زیارت وارثہ. السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ, السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ, السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ, السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ, السلام علیکم یا وارث عیسیٰ روح اللہ, السلام علیکم یا وارث محمد حبیب اللہ, السلام علیکم یا وارث امیر المؤمنین, السلام علیکم یا ابن محمد المصطفیٰ, السلام علیکم یا ابن علی المرتضیٰ, السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا, السلام علیکم یا ابن خدیجۃ الکبریٰ, السلام علیکم یا سار اللہ و ابن سارہ والوتر الموتور, اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین, فلعن اللہ امۃ قتلتک ولعن اللہ امۃ ظلمتک ولعن اللہ امۃ سمعت بذلک فرضیت بہ. یا مولایا یا ابا عبداللہ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ
لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها وأشهد أنك من دائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرزي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والأروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد أن الله وملائكته وأنبياءه ورسوله أني بكم مؤمن وبأيابكم موقن بشرع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. زیارت جناب علی ابن الحسین علیہ السلام. السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن نبی اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا ابن الحسین الشہید، السلام علیکہ ایھا الشہید وابن الشہید، السلام علیکہ ایھا المظلوم وابن المظلوم. لعن اللہ امتا قتلتک ولعن اللہ امتا ظلمتک ولعن اللہ امتا سمعت بذلک فرضیت بہ. زیارت جملہ شہداء کربلا علیہم السلام. السلام علیکم یا اولیاء اللہ وحباؤہ، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ واوداؤہ، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین، السلام علیکم یا انصار فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن ابن علی ولی الناس، السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ، بی ابی انتم و امی طبتم وطابت الارض التي فیہا دفنتم وفزتم فوزا عظیما فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم. زیارت جناب عباس علیہ السلام. السلام علیکہ یا مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام یا ابن امیر المؤمنین علیہ السلام، السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، اشہد انک قد جاہدت ونصحت وصبرت حتی اتاک الیقین، لعن اللہ الظالمین لکم من الاولین والآخرین والحقهم بدرک الجحیم. السلام علیکہ یا افضل الشہداء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس، السلام علیکہ یا انیس النفوس، السلام علیکہ یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکہ یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ رضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنۃ الزمان، السلام علیکہ یا شیخ القرآن، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام زمانہ ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک واجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.